الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے مجلس صوت الاسلام کو، مجلس کے روح رواں مفتی ابو ہریرہ صاحب کو، ان کے رفقاء کی ساری ٹیم کو اور ان کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب کو اس مسلسل پیش رفت پر مبارکباد دیتا ہوں. جب مجلس تشکیل پائی تھی تب بھی میں حاضر ہوا تھا، وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہا ہوں، اور ایک درخت کو پھلتا پھولتا دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے. پھر ان طلباء کو جو مختلف انعامی مقابلوں سے گزرتے ہوئے آخری مقابلے میں آئے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. اللہ پاک ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مواقع نصیب فرمائے، اسلوب عطا فرمائے، ذوق نصیب فرمائے، نتائج و ثمرات سے بہرور فرمائے اور قبولیت و رضا عطا فرمائے. خطابت کا اظہار تھا. یہ خطابت ابلاغ کے ذرائع میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دعوت کے میدان کی بھی ایک بڑی ضرورت ہے اور دفاع کے میدان کی بھی ایک بڑی ضرورت ہے. ابلاغ کے ذرائع میں آج بھی سب سے مؤثر خطابت ہی ہے. روبرو گفتگو جو اثر انداز ہوتی ہے. میں اس کے صرف ایک پہلو پر دو واقعات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی سنت نبوی میں اہمیت کیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بابرکت میں خطابت کا رول کیا تھا، کردار کیا تھا. اس پر دو واقعات عرض کر کے اپنا حصہ ڈال کے اجازت چاہوں گا. غزوہ خندق جب ختم ہوا ہے، متحدہ محاذ بنا تھا. مدینے کی ایک چھوٹی سی آبادی کے خلاف عرب قبائل کا متحدہ محاذ بنا تھا. متحدہ محاذ نے گھیرا ڈال لیا تھا، حصار کر لیا تھا، محاصرہ رہا. اور قرآن پاک نے کیفیت یہ بیان کی: زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن محاصرہ تھا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ان تمام مراحل سے گزر کر محاصرہ ناکام ہو گیا. جو لوگ بدر میں آئے تھے حملہ آور ہو کر، احد میں آئے تھے، پھر خندق میں آئے تھے، جب یہ متحدہ محاذ مدینہ منورہ کے محاصرے میں ناکام ہو کر واپس چلا گیا، قرآن پاک نے کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تھوڑی ہوا تیز کر دی ہم نے تھوڑی سی فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا، ہم نے کچھ ہوا تیز کر دی، وہ سارا معاملہ اکھڑ گیا. خیر، جب یہ قبائل واپس جا رہے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے دو جملوں کی طرف اہل علم کو توجہ دلانا چاہوں گا. ایک بات تو بخاری نے نقل کی ہے. حضور نے فرمایا بھائی ان کا زور لگ چکا، اب یہ نہیں آئیں گے، جب بھی جائیں گے ہم جائیں گے. یہ اپنا زور لگا چکے. بدر میں، احد میں، خندق میں ان کا آخری زور یہی تھا کہ عرب قبائل کا متحدہ محاذ بنایا، ہم پر چڑھائی کر دیں. ان کا زور لگ چکا، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ کبھی مدینے پر حملہ نہیں کریں گے، اب جب بھی جائیں گے ہم جائیں. ایک اعلان یہ فرمایا. دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ تلوار کی لڑائی میں یہ شکست کھا چکے، اب یہ زبان کی جنگ لڑیں گے.
اب یہ جنگ کون سی لڑیں گے؟ زبان کی، خطابت کی، شاعری کی. اب یہ عرب قبائل کو تمہارے خلاف بھڑکائیں گے، تمہیں بدنام کریں گے، تمہاری حجب کریں گے، تمہاری مذمت کریں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. پھر حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ تھے، زبان کی جنگ میں کون ہوگا؟ پوچھا. تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ تھے، بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، خندق میں بھی تھے، اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا. اب جنگ ہوگی زبان کی، خطابت کی، شاعری کی. میں اس کو تعبیر کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اب میڈیا وار ہوگی. اب کیا ہوگی؟ میڈیا وار ہوگی. اس جنگ میں کون میرے ساتھ ہے؟ مورخین لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے، ابن الاسیر نے بھی لکھا ہے. 3 آدمی کھڑے ہو گئے. جب حضور نے فرمایا کہ میڈیا کی اس جنگ میں میرے ساتھ کون ہے بھائی، 3 آدمی کھڑے ہو گئے. حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم. تینوں انصاری تھے، تینوں اپنے دور کے بڑے شاعر تھے. کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے. کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے. تینوں نے پھر جنگ لڑی. ان تینوں کی جنگ پہ قرآن پاک نے تبصرہ کیا. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. یہ ان 3 صحابہ کے بارے میں، کعب بن مالک کے بارے میں، عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں ہے، حسان بن ثابت کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم. جن کا ہم لڑیں گے. اور ایسی جنگ لڑی تقسیم کار تھی. حسان بن ثابت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے تھے، کفار کی حجب کا جواب دیتے تھے، اس شان کے ساتھ دیتے تھے کہ مسجد نبوی ہے، منبر پہ کھڑے ہو کر حسان بن ثابت اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، حضور کی مدح کر رہے ہیں، اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کافروں کی حجب کا جواب دے رہے ہیں، اور سامنے بیٹھے داد کون دے رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت. منبر پہ کھڑے ہیں، میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اشعار میں اس دور کے میڈیا کی زبان میں اسلام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، حضور کی مدح کر رہے ہیں، حجب کا جواب دے رہے ہیں. حسان بن ثابت نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی. کعب بن مالک کفر کی مذمت کرتے تھے، اسلام کی خوبیاں بیان کرتے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ نے رزمیہ شاعری، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، اڑا دیں گے، پھینک دیں گے. عبداللہ بن رواحہ کی شاعری ہے، اڑا کے رکھ دیں گے، پھینک دیں گے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے. کس شان کے ساتھ؟ عمرۃ القضاء ہے، 1500 صحابہ حضور کے ساتھ احرام باندھے ہوئے مکے میں اتر رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، احرام باندھا ہوا ہے. باقی لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں کاٹ دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیوں جی یہی ہے کہ نہیں؟ باقی سارے تلبیہ پڑھ لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے اڑا کے رکھ دیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور یہ رزمیہ شاعری کر رہے ہیں. حضرت عمر نے دیکھ لیا، قریب آئے. ہو خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، مکے کی وادی میں اتر رہے ہو، خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑی، عمرہ کرنے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ بس کرو. حضرت عمر کا اپنا مزاج تھا. حضرت عمر نے اشارے کے نائے سے بس کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ تم کیا پڑھ رہے ہو؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے دیکھ لیا، فرمایا دع ہو یا عمر، عمر چھوڑو، پڑھنے دو اس کو، دع ہو یا عمر، عمر اس کو پڑھنے دو، اس کے اشعار کافروں کے سینوں میں تمہارے تیروں سے زیادہ نشانے پہ بیٹھتے۔ یہ میڈیا کی جنگ تھی، جنگ لڑی پھر۔ اس جنگ کے جرنیل کون تھے؟ حسان ابن ثابت تھے، کعب ابن مالک تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، میں نے صرف بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق کے غزوے کے بعد کہ تلوار کی جنگ میں یہ مار کھا چکے، اب تمہارے خلاف یہ زبان کی جنگ لڑیں گے، خطابت کی جنگ لڑیں گے، شعر و شاعری کی جنگ لڑیں گے، میڈیا کی جنگ لڑیں گے۔ اور صحابہ نے یہ جنگ بھی لڑی یا نہیں لڑی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کرام نے یہ خطابت اور شاعری کی جنگ لڑی یا نہیں لڑی؟ اور جیتی یا نہیں جیتی؟ ایک واقعہ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قبائل سے لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ کوئی کشتی لڑ کے کرتا تھا، کوئی کچھ کر کے کرتا تھا۔ بنو تمیم ایک بڑا فن خوان قبیلہ تھا جناب، جس کو اپنی خطابت پر بڑا ناز تھا، اپنی شاعری پر بڑا غرور تھا کہ ہم بڑے فصیح اللسان، خطابت اور فصاحت اور طلاقت لسانی اور شعر و شاعری اور ادیب اور فصیح ہم لوگ ہیں۔ آگئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جناب ہم آئے ہیں، لیکن جناب ہم تو اپنے میدان کا مقابلہ مانگتے ہیں، ہمارے ساتھ تو مقابلہ کرو خطابت کا، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو شعر و شاعری کا، مجلس جمے گی، تقریری مقابلہ ہوگا، اگر تقریری مقابلہ آپ جیت گئے تو ہم اسلام قبول کریں گے۔ یہ حضور کے زمانے میں تبلیغی تقریری مقابلہ ہوا ہے کہ جی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ صدارت کس نے کی ہے؟ ان کا جناب ہم تو جس طرح رکانہ نے کہا تھا نا رضی اللہ عنہ کہ جناب میں تو پہلوانی کی زبان سمجھتا ہوں۔ رکانہ سے جب کہا حضور نے اسلام کو، کہا جی میرے ساتھ کشتی لڑو، کشتی میں پچھاڑ لیا تو ٹھیک ہے، پچھاڑا ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام کا دفاع اور اسلام کے کفر کا مقابلہ، کفر جس میدان میں چیلنج کرے اس میدان میں اس کو قبول کرنا سنت رسول ہے۔ کفر جس شعبے میں چیلنج کرے اس شعبے میں اس چیلنج کو قبول کرنا، مقابلہ کرنا سنت رسول ہے۔ رکانہ نے کیا کہا تھا؟ تم جناب پہلوانی کشتی میں گراؤ گے تو مانوں گا۔ گرایا، ایک دفعہ گرایا کر جو اتفاق ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ گرایا، تیسری دفعہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمیم بنو تمیم والے آ گئے، جناب ہم تو مقابلہ کریں گے، مجلس جمائیے، خطابت کا مقابلہ ہوگا، شعر و شاعری کا مقابلہ ہوگا، اگر یہ تقریری مقابلہ اور مشاعرے کا مقابلہ آپ جیت گئے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ محفل جمی، مقابلہ ہوا، اقرا ابن حابس تھے، زبرقان ابن بدر تھے، اتارد ابن حاجب تھے، بڑے خطیب تھے، بڑے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے ہمارا اوپنر بھی تم ہی ہو بھائی، پھر بسم اللہ کرو، لاؤ سامنے، تمہارا شاعر کدھر ہے؟ شاعر کھڑا ہوا، ہم یہ ہم وہ ہے، ہمارا دنیا میں یہ مقام ہے، ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہمارے جب بنو تمیم کا شاعر اپنی شعر و شاعری کا جادو جگا چکا، اور یہ میں عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان من البیان لسحرن جو کہا ہے، انہی کے بارے میں کہا۔ ان کی خطابت کا جادو اتنا تھا کہ حضور نے فرمایا ان من البیان لسحرن، بیان جادو بھی ہوتے ہیں، اس جادو کا بیان ہوا، لوگ متاثر، یار یہ کیا ہوگا۔ پہلے شاعر نے شاعری کی، حضور نے اپنے شاعر سے کہا اٹھو بھائی جواب دو۔ کس نے جواب دیا؟ علماء کرام۔ کس نے جواب دیا؟ حسان ابن ثابت نے، اٹھے، اسلام کی خوبیاں بیان کی۔
رسول اللہ علیہ وسلم کی مدح کی، اسلام کی اور توحید کی اہمیت بیان کی، کفر کی مذمت، بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی خطیب کدھر ہے تمہارا؟ لاؤ خطیب کو لاؤ۔ خطیب کھڑا ہوا ہے، اس نے خطابت کے جوہر دکھایا، او جناب چھکے چھڑا دیے۔ حضور کا بھی ایک خطیب تھا، کون؟ ایک حضور کا سرکاری شاعر تھا، شاعر ریاست، قومی شاعر، ایک قومی خطیب تھا جس کو خطیب الانصار بھی کہا جاتا تھا، خطیب الاسلام بھی کہا جاتا تھا، خطیب رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ کون تھے؟ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی۔ خطابت صحیح رخ پہ چلے تو بنو تمیم کے چھکے چھڑا دیے، اور یہی خطابت حضور کے وصال کے بعد ایک اور مسئلے کا باعث بھی بن رہی تھی۔ حضرت عمر گئے، جا کے سنبھال لیا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ خطابت ہے۔ ثابت بن قیس کھڑے ہوئے، خطیب تھے، اس کی باتوں کا جواب دیا، اسلام کی خوبیاں بیان کی، عقیدہ توحید، قیامت، عقائد پہ روشنی ڈالی، حضور کی اوصاف بیان کیے۔ جب وہ بیٹھے، اقرع بن حابس سردار تھے بنو تمیم کے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، بخدا تمہارا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بڑا ہے، تمہارا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بڑا ہے، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، نشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں یہ بات آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مقابلے تو جو ہو رہے ہیں اللہ پاک ان میں بھی فتح عطا فرمائے، لیکن یہ بھی مقابلے کا میدان ہے یا نہیں ہے؟ میڈیا کا میدان بھی مقابلے کا ہے یا نہیں ہے؟ آج تو جنگ ہی میڈیا کی ہے۔ یہ جنگ لڑنا بھی ہمارے ذمے ہے یا نہیں ہے؟ یہ جنگ بھی سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا آج کی اس محفل کی مناسبت سے، میڈیا کی جنگ، اس میں چیلنج قبول کرنا، مقابلہ کرنا اور وہ اسباب فراہم کرنا کہ ہم چیلنج کا جواب دے سکیں اور برتری جتا سکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، سنت رسول ہے۔ اس لیے اس پیش رفت کو اس جانب پیش قدمی سمجھتے ہوئے میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہ پاک اور زیادہ ترقی، جس طرح ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ملکی سطح پر نہیں، انٹرنیشنل سطح پر خدا کرے یہ وقت جائے اور ہم یہ مقابلے لندن میں اور واشنگٹن میں کھڑے ہو کر کہیں آؤ بھائی کون ہے؟ ثابت بن قیس کے جانشین بھی حاضر ہیں اور حسان بن ثابت کے جانشین بھی حاضر ہیں۔ اس رخ کو، اس ہدف کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے